اس پروگرام میں آج ہم یہ شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، وہ ہیں قلم کی روشنی جنہوں نے بجھنے نہیں دی۔ صحافت محض الفاظ کا کھیل نہیں بلکہ ایک فکری اور نظریاتی جدوجہد ہے۔ کچھ لوگ اپنی پوری زندگی اس جدوجہد کے نام کرتے ہیں۔ ایسے ہی بے لوث نظریاتی اور ثابت قدم صحافیوں میں سے نمایاں مقام ہے غلام حیدر شیخ صاحب کا، جنہوں نے اپنی تحریروں سے نہ صرف عوامی شعور کو بیدار کیا بلکہ نظریہ پاکستان کو بھی اپنے قلم سے زندہ رکھا۔ آج جب یہ اطلاع ملتی ہے کہ وہ جگر کے کینسر جیسے مہلک مرض میں مبتلا ہیں تو دل اداس ہو جاتا ہے، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اتنی شدید بیماری کے باوجود نہ صرف روزنامہ نوائے وقت بلکہ کئی دیگر اخباروں میں بھی وہ کالم لکھ رہے ہیں۔ ان کی تحریریں باقاعدگی سے شائع ہوتی ہیں، جن میں وہ نہایت بصیرت اور جرأت کے ساتھ ملک کے سیاسی، سماجی اور معاشی مسائل پر تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ یہ استقامت ان کی شخصیت کی عظمت اور صحافت سے ان کی بے پناہ وابستگی کا مظہر ہے۔ نوائے وقت میں ان کی طرف سے باقاعدگی سے اردو میں کالم لکھے جاتے ہیں، جبکہ انگلش کالم وہ باقاعدگی سے لکھتے ہیں۔ پاکستان آبزرور میں اور سندھی میں ان کے کالم شائع ہوتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ قومی نیوز میں، جبکہ پنجابی میں ان کے کالم شائع کیے جاتے ہیں بلیکھا اخبار میں۔ مدثر اقبال بٹ صاحب اس کے چیف ایڈیٹر ہیں۔ غلام حیدر شیخ کا صحافتی سفر بلکہ ان کا ادبی سفر بھی ہے۔ پہلے صحافت کی بات کر لیتے ہیں۔ غلام حیدر شیخ کا شمار ان صحافیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے نظریاتی صحافت کو محض نعرہ نہیں بلکہ عملی راستہ بنایا۔ وہ برسوں تک ہفتہ روزہ اخبار جہاں میں اپنے جاندار اور معلوماتی فیچرز کے ذریعے قارئین کے دلوں میں گھر کرتے رہے۔ ان کے مضامین صرف واقعات کی رویداد نہیں ہوتے بلکہ ان میں تاریخ، سیاست، تہذیب اور قومی شناخت کا گہرا شعور اور اثر ہوتا ہے۔ وہ اپنے ہر فیچر میں ایک نئی بصیرت، ایک نیا زاویہ اور ایک نئی فکری منزل متعارف کرواتے ہیں۔ ان کے قلم نے ہمیشہ مظلوم کے حق میں آواز بلند کی، خواہ وہ بلوچستان کے زخم ہوں یا پارا چنار کی خاموشیاں۔ غلام حیدر شیخ کی تحریریں اس درد کا نوحہ بھی ہیں اور ان کے مداوع کی تلاش بھی ہیں۔ نظریاتی وابستگی اور دو قومی نظریے کی جب بات کی جاتی ہے، ان کی تحریروں میں نظریہ پاکستان کی جھلک ایک مستقل حوالہ ہے۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ دو قومی نظریہ پاکستان کے وجود کی بنیاد ہے اور اسی نظریے کی حفاظت ہر پاکستانی کا فرض ہے۔ ان کی تحریروں میں ہمیں وہی فکری تسلسل نظر آتا ہے جو نوائے وقت اور مجید نظامی صاحب کی صحافت کا ترائے امتیاز ہے۔ بیماری کے باوجود قلم تھامے رکھنا ایک عظیم الشان مثال ہے۔ ایک طرف بیماری کے جان لیوا مراحل، دوسری طرف مسلسل کالم نگاری۔ یہ بات خود ایک صحافتی معجزہ محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب وہ کافی حد تک ریکور ہو چکے ہیں۔ غلام حیدر شیخ جیسے لوگ مشکلات کو راہ کی رکاوٹ نہیں بناتے بلکہ ان کو اپنی قوت ارادی سے شکست دیتے ہیں۔ ان کا قلم آج بھی سچ لکھتا ہے اور اس میں وہی تاثیر اور جذبہ ہے جو پہلے دن سے ان کی تحریروں کا خاصہ رہا ہے۔ آج غلام حیدر شیخ کے لیے قوم کی جانب سے خراج تحسین پیش کرنا صرف ایک اخلاقی فریضہ ہی نہیں بلکہ ایک ادبی قرض ہے۔ ہمیں ایسے اہل قلم کو یاد رکھنا ہے جو اپنی ذات سے آگے دیکھنے کا ہنر رکھتے ہیں، جو صرف لکھنے والے نہیں بلکہ سوچ دینے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ غلام حیدر شیخ کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے تاکہ وہ اپنی بصیرت سے قوم کی رہنمائی کا سفر جاری رکھیں۔ ناظرین، یہ جو آپ کے سامنے تحریر رکھی ہے یہ کسی کے قلم سے نہیں نکلی بلکہ یہ چیٹ جی پی ٹی پر جب سرچ کیا گیا تو ان کی طرف سے غلام حیدر شیخ کے بارے میں یہ سارا کچھ بتایا گیا۔ میرا خیال ہے کہ غلام حیدر شیخ صاحب سے بھی بات کر لینی چاہیے۔ ان سے فون پر بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں ان کے صحافتی سفر کے حوالے سے، ان سے پوچھتے ہیں ان کے ادبی سفر کے حوالے سے اور ان سے پوچھتے ہیں ان کے سیاسی سفر کے حوالے سے۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے وہ ساتھیوں میں رہے ہیں تو یہ سارا کچھ ان کی زبانی سن لیتے ہیں۔ جی، میں کوئی 8-9 مہینے سے جگر کے کینسر میں مبتلا ہوں اور اللہ نے بڑا کرم کیا کہ میں اب بہت بہتر ہوں۔ 8 سینٹی میٹر کا ٹیومر تھا جو کہ ختم ہو گیا۔ دیکھیں جی، میں زمانہ طالب علمی میں سے ہی میں اس شعبے سے وابستہ رہا ہوں اور سب سے پہلے میں نے اسٹیج ڈرامہ نگاری جو ہے وہ اس سے شروع کیا تھا۔ اور سندھ کی تاریخ میں جب بھی کوئی
نام آپ دیکھیں گے کہ سندھی زبان سے پنجابی زبان میں ٹرانسلیٹ ڈرامہ کیا، اس کے مکالمے لکھے، اس کا پس منظر لکھا، سارا کچھ وہ میں نے کیا تھا۔ یہ کوئی تقریباً بات ہے 74-75 کی۔ تو میں سن 70 سے ہی لکھ رہا ہوں۔ اس وقت جو ہماری حیدرآباد کی لوکل جو اخباریں تھیں اسی میں رپورٹنگ یا اور کوئی بھی جو کالم ہوتا تھا وہ لکھ دیا کرتے تھے۔ پھر پرماننٹلی میں نے جرأت کراچی، روزنامہ جرأت کراچی میں کالم لکھنے شروع کیے۔ وہ جو روزنامہ جرأت کے جو گروپ ایڈیٹر تھے، چیف ایڈیٹر مختار عاقل، وہ ہمارے بچپن کے ہی دوست، ہمارے حیدرآباد کے ہی تھے۔ تو ایکچولی انہوں نے ہی مجھے یہ کالم نگاری کی طرف جو ہے نا راغب کیا، اور ان کی بڑی جو ہے وہ معاونت بھی رہی، اور انہوں نے بہت حوصلہ افزائی بھی کی۔ تو اس کے بعد پھر میں لاہور جرأت میں بھی لکھتا رہا، روزنامہ پاکستان میں بھی، اوصاف میں بھی، تو مختلف اخبارات میں لکھتا رہا۔ پھر ایک دفعہ میں نے کہا کہ جی میں نوائے وقت میں لکھنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے آصف صاحب کا نمبر مجھے دیا، کہنے لگے وہ دیکھتے ہیں تو آپ ان سے بات کریں۔ تو میں اس وقت کویت میں ہوتا تھا، تو میں نے آصف صاحب کو فون کیا، تو وہ بڑی شفقت سے اور بڑی پیار سے اور بڑے انہوں نے مجھے جو ہے نا کا رسپانس دیا، اور میں اس وقت سے نوائے وقت میں ہی لکھ رہا ہوں۔ جب ہم نے ایوب خان کے خلاف تحریک چلائی تھی، میں اس وقت سے بھٹو صاحب کے ساتھ۔ ہاں، یہ جو تحریک تھی ایوب خان کے خلاف، یہ پارٹی کے بنانے سے پہلے تھی، پارٹی ہم نے بعد میں بنائی۔ تو ڈاکٹر مبشر حسن صاحب اللہ بخشے، وہ بہت پیار کرتے تھے پارٹی میں مجھ سے، اور ابھی بھی ڈاکٹر غلام حسین صاحب زندہ ہیں، اللہ ان کو صحت دے، وہ بھی بہت پیار کرتے ہیں اور رابطہ ان سے رہتا ہے۔ باقی تو سارے جو پرانے ساتھی تھے، کچھ اس دنیا سے گزر گئے، کچھ پس پردہ ہو گئے، جیسے مصطفیٰ کھر ہے، امین فہیم ہے، اور دوسرے یہ مصطفیٰ کھر تو اب بالکل ہی پس پردہ چلا گیا ہے۔ سعودی عرب میں کچھ سال گزارنے کے بعد پھر میں پاکستان آیا، اور پھر میں کویت چلا گیا۔ تو 30 سال پھر میں کویت میں رہ کے وہاں پر میں نے پارٹی کی اپنا تنظیم سازی وہاں پر کی، پارٹی کے نام سے سینٹر بنایا میں نے۔ تو ڈاکٹر مبشر حسن صاحب بہت خوش ہوئے اس بات پہ، انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا۔ تو یہ سیاست میں ایک عرصہ رہتے ہوئے، بلکہ یہ کہہ لیں کہ صحافت میں رہتے ہوئے سیاست بھی کی، اور پھر سیاست میں رہتے ہوئے صحافت بھی کی۔ پھر میں اخبار جہاں میں کویت سے میں مکتوب کویت لکھا کرتا تھا۔ اس کے بعد پھر جب میں پاکستان آ گیا، تو پھر میں فیچر لکھنے شروع کر دیا اخبار جہاں میں، لیکن باقاعدہ پروفیشنل صحافت نہیں کی۔ جیسے کہ لوگ پروفیشنل ہوتے ہیں، کسی ادارے سے منسلک ہوتے ہیں، کسی اخبار سے منسلک ہوتے ہیں، تو میں ویسے کسی سے منسلک نہیں ہوا۔ حالانکہ میرے دوستوں میں اللہ وقت سے الیاس شاکر جو کہ چیئرمین تھے پی این ایس پی کے، وہ بھی ہمارے حیدرآباد کے ہی تھے، دوستوں میں سے تھے، مختار عاقل ہیں۔ تو میں کسی بھی یعنی کہ ادارے کو جوائن کر سکتا تھا، لیکن میں بائی پروفیشنل میں سول انجینئر ہوں۔ تو میں کنسٹرکشن سے وابستہ رہا، پاکستان کے ہیوی پروجیکٹس کیے، پاکستان اسٹیل مل کیا، سندھ بریجز، اور ٹیکسٹائل انڈسٹری، سیمنٹ انڈسٹری، ٹھٹا سیمنٹ انڈسٹری، دادا بھائی سیمنٹ انڈسٹری، تو یہ بڑے بڑے پروجیکٹس کیے میں نے۔ پھر سعودی عرب میں ورلڈ کا ہیویسٹ پروجیکٹ، ملٹی ملین ڈالر ڈیفنس پروجیکٹ، کنگ خالد ملٹری سٹی، میں وہاں پر بھی رہا۔ وہ جو کمپنی تھی سعودیہ کی الحسینی، اس میں جو شیئر ہولڈر تھا وہ ایئرپورٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھی۔ ایئرپورٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ جنرل خاقان عباسی، وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ شیئر ہولڈر تھے یا شراکت دار تھے، یہ شاہد خاقان عباسی کے والد صاحب۔ تو ان کے ساتھ بھی کام کیا۔ اصولوں کے بڑے سخت آدمی تھے وہ، بہت ہی سخت گیر تھے وہ۔ تو ہماری حیدرآباد کی جو ادبی محفلیں تھیں، ان میں ہمارے دوستوں میں حمایت علی شاعر تھے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور رئیس امروہی صاحب جو کہ کراچی میں تھے، اس طرح اور بڑی شخصیات تھیں جن کے ساتھ۔ ہاں، یہ میں پچھلے کوئی 2 سال ہو گئے میں کویت سے آیا ہوں، 2-3 سال، تو یہیں لاہور میں ہی
کیونکہ جب حیدرآباد کراچی میں یہ MQM کا ایک وہ بڑا ہی خوف تھا اور جھگڑے ہوتے تھے، تو بچے بڑے پریشان تھے کہ بھی ہم یہاں پر کیسے محفوظ نہیں اپنے آپ کو سمجھتے، یا آپ ہمیں کویت بلا لیں یا خود آپ آ جائیں۔ تو میرا سسرال یہیں، ان کا گھر خالی تھا، وہ خود تو کویت میں ہوتے تھے، تو میں نے ان کو یہاں بھیج دیا تھا۔ تو اب میں آ کے ان سے کہتا ہوں کہ چلیں واپس چلیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی اب تو ہم نہیں جائیں گے واپس لاہور حیدرآباد۔